اس کوئٹہ کے پرفضا مقام پہ کیسے لگ رہا ہے؟ اور سب سے بڑھ کر آپ سب لوگ بہت خوبصورت ہیں، لوگوں سے ملے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ مہمان نوازی کے، اور کچھ نہیں دیکھا۔ آپ سے شعر سننا چاہتے ہیں، ہمارے ناظرین بھی، کیا سنائیں گے؟ خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے، واہ، میں اگر خود کو مار ڈالوں تو میں اگر خود کو مار ڈالوں تو کیا بچے گا تیری کہانی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نظربان بلوچستان کے ساتھ آپ کا میزبان قیوم بیدار۔ ناظرین، آج کوئٹہ میں ایک کل پاکستان مشاعرہ منعقد ہوا، جس میں پاکستان کے مختلف علاقوں سے شعراء حضرات آئے تھے۔ ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے ایک سینئر شاعر محترم خالد ندیم شانی صاحب، جن کا تعلق میاں والی سے ہے، وہ تشریف لائے ہیں اور کوئٹہ کے اس پرفضا مقام انا جھیل پہ ہم ساتھ بیٹھے ہیں۔ آپ کو خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ شانی صاحب، اس خوبصورت ماحول میں، اس کوئٹہ کے پرفضا مقام پہ کیسے لگ رہا ہے؟ میں ابھی دوستوں سے ذکر کر رہا تھا کہ اتنی شفاف ہوا ہمیں پاکستان میں اور کہیں دستیاب نہیں ہے۔ بہت خوبصورت ہے، آپ کا کوئٹہ بہت خوبصورت ہے، آپ کا یہ مقام انا جھیل یہ بہت خوبصورت ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ سب لوگ بہت خوبصورت ہیں۔ یہاں کا مزاج، یہاں کی روایات سب بہت خوبصورت ہیں۔ آپ آئے ہیں، لوگوں سے ملے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا محسوس کر رہے ہیں؟ یہاں سوائے محبت کے، خلوص کے، مہمان نوازی کے اور کچھ نہیں دیکھا۔ بہت محبت کرنے والے لوگ، بہت ہی اپنائیت کا اظہار کرنے والے لوگ، اور انتہائی خلوص کے ساتھ بہت محبتیں ملی۔ مشاعرے میں بھی بہت شاندار مشاعرہ ہوا۔ اچھا، مشاعرے میں آپ نے عام لوگوں کو دیکھا، قبائلی شخصیات کو بھی دیکھا، سرداروں اور نوابوں کو بھی دیکھا، انٹلیکچوئل کو بھی دیکھا، تو کیا محسوس کیا کہ کیا یہاں کے عوام میں اور سیاستدانوں میں اور جو ایک چیز کا ذکر جہاں باقی بہت ضروری ہے کہ سیاسی شعور جہاں عوام میں اور خاص میں دونوں میں بدرجہ اتم موجود ہے، اور وہ نکھر کر سامنے نظر آیا کہ لوگ بات کرتے ہیں، کھل کر بات کرتے ہیں، اپنی بات رکھتے ہوئے کوئی آر محسوس نہیں کرتے، ان کو کسی چیز کا خوف نہیں ہے۔ اور ایک چیز جو ایکویلٹی کے نظر آئی نا، کہ برابری کی سطح پر سردار اور عام آدمی ایک ہی جگہ پر برابری کی سطح پر بیٹھ کر ایک ہی موضوع پر بات کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ جو ہمارے ہاں یہ نقشہ نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں سرداری نظام کسی کو بولنے نہیں دیتا، کسی کو سامنے نہیں آنے دیتا، اور بہت ظالم ہے سرداری نظام، اور یہاں پر لوگوں کے حقوق سلب کیے جاتے ہیں۔ ایسا کچھ نظر نہیں آیا۔ یہاں کے سرداروں سے ملاقات ہوئی، ان کی نجی محافل میں بھی جانے کا اتفاق ہوا۔ بہت لوگوں سے محبت کے ساتھ اور برابری کی سطح پر ان کے برابر بیٹھ کر بات کرتے ہیں، اور ان کی بات سنتے بھی ہیں، ان کے مسائل حل بھی کرتے دیکھے ہم نے بہت سوکے۔ آج دیکھیں دنیا میں، بلکہ اس خطے میں جنگی صورتحال ہے۔ ایران، امریکہ، اسرائیل اور پاکستان تو خیر اپنا ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آج آپ وہاں سے ڈی جی کلچر ایران کے جو میری صاحب ہیں ان سے بھی ملے، انہوں نے دوپہر کا کھانا بھی کیا تھا، تو ان سے کیا بات چیت ہوئی اور پاکستان کے حوالے سے اور ایران کی دوستی کے انہوں حوالے نے سے؟ پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کیا کہ جس نازک وقت میں انہوں نے یکجہتی کا اظہار کیا ہے اور اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، تو وہ اس پر بہت شکر گزار تھے اور بہت محبت کا اظہار کر رہے تھے، اور ہم نے بھی اپنے جذبات ان تک پہنچائے کہ پاکستانیوں کے دل جو ہیں وہ بھی ایرانیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمارا خون ایک ہے، ہمارا نظریہ ایک ہے، ہمارا مذہب ایک ہے، تو ہم ظاہر کفار کے ساتھ تو نہیں ہوئے، آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اسی کا ہی اعادہ بھی ہوا، دعا بھی ہوئی، اور مل کر چلنے کا ایک خوشگوار دعائیں بھی کی گئیں وہاں پہ کہ اللہ ہم سب کو ایک ساتھ چلائے
کی اور چلنے اپنے کی حفظ و توفیق دے امان میں رکھے۔ اور ہمیں امن عطا کرے۔ ہمارے سارے خطے جو ہیں مسلمانوں کے اس وقت برسر پیکار ہیں، امن کی تلاش میں ہیں، کہیں بھی امن موجود نہیں ہے، لیکن ہماری فضاؤں کو، ہمارے ارد گرد کو جبر سے بھر دیا گیا ہے، دھوئیں سے بھر دیا گیا ہے۔ ہمیں اب مل کر سوچنا ہوگا کہ ہم اس کا کوئی پائیدار امن کی طرف کوئی مستقل اقدام ہونا چاہیے، اور سارے لوگوں کو مل کر ایک جگہ پر، ایک پلیٹ فارم پر امن کی بات کرنی چاہیے۔ شانی صاحب، ہم بھی آپ سے شعر سننا چاہتے ہیں، ہمارے ناظرین بھی، کیا سنائیں؟ میں آپ کو ایک غزل سنا دیتا ہوں، جی، رات بھی ارشاد۔ میں نے آپ کو مشاعرے میں سنائی تھی۔ خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے، واہ، غم زیادہ ہیں لفافے میں نہیں آئیں گے، نہیں آئیں گے، واہ، بہت خوب، ہم نہ مجنوں ہیں نہ فرحات کے کچھ لگتے ہیں، واہ، ہم کسی دشت تماشے میں نہیں آئیں گے، نہیں آئیں گے، واہ واہ واہ، مختصر وقت میں یہ بات نہیں ہو سکتی، ہم، درد اتنے ہیں خلاصے میں نہیں آئیں گے، نہیں آ سکتے، اور اس کی کچھ خیر خبر ہو تو بتاؤ یارو، واہ، ہم کسی اور دلاسے میں نہیں آئیں گے، آئیں گے، واہ جس طرح آپ نے بیمار سے رخصت لی ہے، واہ 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 واہ، صاف لگتا ہے جنازے میں نہیں آئے، بہت خوب، بہت مقرر، یہ بہت خوب، جس طرح آپ نے بیمار سے رخصت لی ہے، ہاں ہاں، صاف لگتا ہے جنازے میں نہیں آئے، واہ، کوئی اور غزل جو آپ کو پسند ہو؟ کوئی لغزش گناہ توبہ کر، واہ واہ واہ، کوئی لرزش گناہ کوئی لغزش گناہ توبہ توبہ کر، کر، نیک بچہ تھا میں جوانی میں۔ واہ، بہت خوب، واہ واہ واہ، اور اس کا آخری شعر تھا کہ میں اگر خود کو مار ڈالوں تو، واہ، میں اگر خود کو مار ڈالوں تو، میں اگر خود کو مار ڈالوں تو کیا بچے گا تیری کہانی میں۔ واہ، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ خالد ندیم شانی صاحب، بڑی خوشی ہوئی کہ آپ یہاں تشریف لائے، مشاعرے میں بھی آپ کو سنا، لوگوں نے بھی پسند کیا، اور آج آپ ہمارے ساتھ یہاں پہ ریکارڈنگ میں موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، چونکہ آپ میاں والی سے تشریف لائے، اور پنجاب کے خطے سے ہم محبتیں بانٹنے والے ہیں، بلا اور شبہ، آپ یہاں پر محبتیں آپ بھی بانٹنے کے بلا لیے آئے شبہ، ہیں، بلا شبہ، ٹھیک ہے؟ اسی لیے ہے۔ اللہ کرے کہ یہ نفرتیں دور ہوں، آمین۔ محبت کی فضا قائم ہو، اور اس فضا مقام میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال، خوش اخلاقی اور خوشی کی طرف گامزن کرے۔ آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے خالد ندیم شانی صاحب کی باتیں سنی، اس کی شاعری سنی، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اسی طرح کے مہمان ہمارے پروگرام میں آتے رہیں، اور آپ ان کو دیکھتے رہیں، سنتے رہیں، اور محبتیں بانٹتے رہیں۔ اپنے میزبان قیوم بیدار کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔